کوئی انکساری، کوئی تواضع مقصود نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی طالب علمی بنائے رکھے، علم کو طلب کرنے والا، علم کو چاہنے والا۔ اور اسی لیے سبق کے شروع میں وہی دعا پڑھ دی جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پڑھایا ہوا سبق انہوں نے سنانا تھا جا کر فرعون کو۔ اب اس کے لیے ہمیں معاشرے کے اندر جب علم حاصل کر کے نکلتے ہیں تو واقعی اس دنیا کے مختلف قسم کے فرعون یا اس سے ذرا ملتے جلتے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے اندر ہمت کیسے آ جائے، حق بات کہنے کی توفیق کیسے ہو جائے، اس کام کے لیے طالب علمی کے زمانے سے ہی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے یہ دعا بڑی تاثیر رکھتی ہے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اب صدر سے مراد یہاں انسان کی ذہنی صلاحیتیں یا وہ دل کی کیفیات، یہ سب مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے ذہن کو کھول دے۔ یہ انسان کا سینہ، انسان کا ذہن کیسے کھلتا ہے، یہ بہت ضروری ہے ذہن کا کھلنا۔ اگر اس بوتل میں آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے ڈھکنے کو کھولنا پڑے گا۔ آپ کسی ڈبے میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈبے کو پہلے کھولنا پڑے گا، ذہن کو پہلے کھولنا پڑے گا اگر اس کے اندر علم کو ڈالنا۔ اور یہ ذہن کھلتا کیسے ہے، بند کیسے ہوتا ہے؟ ذہن جب بند ہوتا ہے تو سبق میں دل نہیں لگتا، طالب علم کا سبق پڑھنے میں دل نہیں لگتا، مدرسے میں جانے کو دل نہیں لگتا، چلا جاتا ہے درسگاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہوتا جی سبق پتہ نہیں کیا ہو گیا، چند دن ہو گئے سبق سمجھ میں نہیں آیا، مجھے کچھ پتہ نہیں استاد نے کیا کہا۔ یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جب شرح صدر نہیں ہوتا، ہم اساتذہ بھی نا بسا اوقات یہ لفظ بولتے ہیں، آج پتہ نہیں کیا ہے میرا شرح صدر نہیں ہو رہا، سینہ نہیں کھل رہا، تو استاد جو ہے وہ اس وقت کھل کے پڑھا نہیں سکتا جب اس کو شرح صدر نہیں ہوتا۔ شرح کا معنی بھی کھولنا، صدر کا معنی سینہ، پھر میں نے عرض کیا وہ ذہن بھی ہو سکتا ہے، قلبی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ذہن کیسے بند ہوتا ہے اس کی نشانیاں بتائیں۔ پھر جب یہ ذہن بند ہوتا ہے تو اسی صورت میں سبق یاد بھی نہیں ہوتا، یا یاد ہو جاتا ہے تو یاد رہتا نہیں، اور اگر یاد بھی ہو جائے، یاد رہ بھی جائے تو امتحان کے اندر بسا اوقات ذہن کھلتا نہیں ہے لکھنے کے لیے۔ میں نے یاد تو کیا تھا، یہ سوال میں نے اچھی طرح یاد کیا، پتہ نہیں کیا ہوا پیپر کے اندر آ کر وہ میں لکھ ہی نہیں رہا۔ اس لیے کہ یہ جو حافظہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، میں نے آج سبق یاد کر لیا، یہ جو حفظ ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے۔
اور یہ حفظ کیسے ہوتا ہے، سبق یاد کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا سبق یاد ہو گیا، اس کے اندر 3 سٹیپ ہوتے ہیں. جب وہ 3 سٹیپ پورے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سبق یاد ہو گیا، یہ آیت مجھے یہ صورت یاد ہو گئی، حفظ ہو گئی. یہ حافظے کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. نمبر 1 پک کرنا لینا، اخذ، الاخذ، جسے ہم کہتے ہیں یاد کرنا. اور دوسرا سٹیپ ہے ریکارڈ رکھنا. اس کو ہم کہتے ہیں یاد رکھنا. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے حافظے کا ریکال کرنا، دہرانا، جسے آپ کہتے ہیں سبق سنانا یا امتحان میں پیپر میں لکھنا. یہ بھی ریکال، آپ دوبارہ اس کو ذہن سے نکال کر کاغذ پر لکھتے ہیں یا استاد صاحب